السلام علیکم صوفی صاحب، خیرت سے ہیں آپ بھائی؟ اوے ارشد رضا صوفی صاحب خیرت سے ہیں؟ اور ٹھیک ہے، آپ ٹوپی لگا رہی صوفی والی آج تمہارے میں کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوا ہے، اب تمہارے لوگ میں اللہ کا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا، ہم تو جڑے ہیں نا۔ جھوٹے ولی اور سچے ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی، بہت بڑے۔ ہم جن ائمہ کو تم مانتے ہو ہمارے سر کا تاج ہے، وہیں سے ولایت ہمارے بزرگوں کو بھی ملی۔ اقرار کر لینا، اقرار کر لی ہمارے امام اصلی امام ہمارے امام ہے، اقرار کر لی کہ ہمارے امام اصلی امام ہمارے امام ہے، الحمدللہ۔ تم بھی تو سب کو مانتے ہو، تم بھی تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے علامہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، مگر ماننا دل سے ہوتا ہے۔ ہم دل سے مانتے ہیں، میں تو ابو بکر عمر کو دل سے مانتا ہوں، نہیں میں تو دل سے مانتا ہوں نا، میں تو دل سے مانتا ہوں ابو بکر عمر عثمان عائشہ ابو سفیان، ان سب کو میں دل سے مانتا ہوں۔ حیثیت سے مانتا ہوں الگ بات ہے، کن حیثیت سے مانتا ہوں وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مانتا ضرور۔ ہم تو تمام ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کسی صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے، ائمہ اہل بیت کے اوپر تبرہ نہیں کرتے۔ تم لوگ ائمہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، یہی سب سے بڑی تمہاری بات ہے۔ یہ کون سی اسٹائل ہے ٹوپی کی بھائی؟ یہ کاغذ کی ہے یا کپڑے کی ہے؟ ٹوپی کا کیا، یہ کیا اسٹائل ہے؟ یہ کسی صوفی آرڈر کا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی گنبد کا نقشہ ہے۔ اچھا، کسی کی گنبد کا ہے، تو سبز لگا دیتے ہیں، سبز لگا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیتے ہیں نا۔ بالکل لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، ہمارے پاس سبزی بھی رکھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ رکھا ہے، بحمدہ تعالیٰ غوث اعظم کی کرم سے۔ قمیض بھی احمد رضا صاحب کی بلڈنگ کا بنا دو نا، ان کے قبر کا قمیض بھی ان کی شکل ہو، پورا مقبر بن جاؤ، پہنتے ہو ٹائی لگا کر اسلام کا پرچار کرتے ہو، ٹائی لگا کر اسلام کا آپ جو نا ٹوپی گنبد کا بنا دیا، تو وہ قمیض بھی لگا دو نا ان کا، ان کے بلڈنگ کا، شرابہ پہنا کرو، صافہ لگایا کرو، عربیوں کی شان ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو ہم نے عرض یہ ہے بھائی کہ خیر لباس کل زمان لباس اہل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے صوفی صاحب، آپ جو صوفی صاحب ہے نا، اپنی کتاب ہلیۃ المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے، بالکل، اور کالے لباس سے منع فرمایا ہے، بالکل، اور تم ٹائی پہن کر اسلام کو قبول کرواتے ہو، اسلام کی پرچار کرتے ہو، دین کی تبلیغ کرتے ہو۔ عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا صرف سر پہ وہ امامہ نہیں پہنتے تھے، وہ تیلسان بھی پہنتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، برنس بھی پہنتے تھے، امامہ صرف نہیں پہنتے تھے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے، فرمایا کہ اپنے زمانے کا لباس پہن۔ ہم تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اتباع کرتے ہیں، اپنے زمانے کا لباس پہنتے ہیں۔ آپ تو وہ بلڈنگ کا لباس آپ نے پہنی نا، بلڈنگ کا پورا عرض یہ پورا کر دو نا، شرٹ بھی بلڈنگ کا بنا دو۔ احمد رضا خان کے بلڈنگ کا ٹائم نہیں ہے، بلڈنگ قمیص بنوانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا الہی رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل شہ مشکل کشا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت کی نس نس میں مبدع اہل بیت بسا ہے، سمجھے؟ احمد رضا خان بریلوی شعر بھی بولتے تھے نا؟ اچھا، بالکل، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ائمہ اہل بیت کے لیے شان بولا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابو بکر عمر کا واسطہ نہیں دیا نا، اس کو بھی پتا جب مشکل میں پڑ جاتا نا اہل بیت علیہ السلام کے، مولا علی کے بیٹے ابو بکر عمر کا واسطہ نہیں دیا، چل رہے بھائی، اس کو بھی پتا تھا مشکل میں صرف کون کام آئے گا، مشکل کشا کون ہے؟ صرف اہل بیت علیہ۔ ابو بکر کو تو مشکل کشا نہیں بولا نا۔ ابو بکر عمر کا بھی نام علی، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر تھا، کتاب سلیم بن کیس میں لکھا ہے۔ ہاں، وہ یہ بھی لکھنا ہے نا، وہ یہ بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب درود بھیجتے تھے تو اپنے بیٹوں پہ بھیجتے تھے، ابو بکر عمر پہ، تاکہ وہ اس لیے رکھا تھا نا، تو اس لیے رکھا تھا تقیہ کے لیے، تاکہ اگر کبھی درود بھیجنا پڑے ابو بکر عمر پر تو اپنے بیٹوں پہ بھیج دیں۔ زندگی بھر تمہارا چلے مسٹر ارشد رضا صاحب، چلیں بھائی، اب بہت عرصے بعد تشریف لائیں، اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تراویح کے اوپر تم نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ وہابی سے بات کرتے ہو، سنیوں سے بات کرو نا۔ وہ کہتا ہے اصلی سنی ہم ہے نا، وہ تو کہتا ہے آپ لوگ جعلی ہو، کہتا ہے آپ لوگ مشرک ہو، تو تم لوگ بھی تو آگا خانی ہو، تمہارے میں بھی تو بوری ہیں۔ نہیں، ہم آغا خانی نہیں ہے، ہم آغا خانی نہیں ہے بھائی، تم کہتے ہو نا سنی ہو، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنی تو نہیں بولا نا، تم نے خود اپنا نام سنی رکھا ہے۔ اب تو وہاں بھی کہتا ہے تم مشرک کو سنی نہیں ہو، تم کہتا ہو کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اہل سنت عصری اہل سنت ہم ہی لوگ ہیں، کوئی شراب کی بوتل پر آب زمزم لکھ دے، وہ کہتے ہیں اصلی ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اصلی ہیں، تو پھر ان کی کتابیں دیکھو کتنی بھری ہیں، کتنی جو ہے گستاخوں سے بھری ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے آپ اصلی ہیں نا، آپ اصلی ہیں۔ چلے تراویح پہ کیا آپ مڑ کے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ سیدھی طرح بیٹھو نا سب کے سامنے،
साइड पे हाँ तो बैठा हूँ तो आगे आगे कोई प्रॉब्लम बैठा तो है? हूँ। कैमरे के नहीं, सामने बिल्कुल बैठो ही ना, problem मुड़ के बैठो ना, मुड़ के बैठो, साइड लगा के बैठो। हाँ, बिल्कुल बैठो, बिल्कुल बेहमदी ताला अल्लाह रसूल के करम से। हाँ अच्छा, आप साइड ना करो इधर। अच्छा बताओ तरावी पे क्या हुआ, कौन सी बात करनी तरावी के मुताल्लिक? क्यों तुम लोगों ने धोखा दे के रखा है बिदअत है बिदअत है? जब खुद आपके खलीफे ने बोला बिदत है तो हम उसकी तस्दीक करते हैं कि बिदत। तो खलीफे ने बोला कि हजरत आका अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ तरावी पढ़ाई है, नहीं हजरत बोला, उमर बोला ने जमात बिदअत है। करवा दी थी। नहीं बोला बिदत है। हाँ वो बिदअत है, बुखारी की हदीस है, मुझे मालूम है, बुखारी की हदीस है, मुझे मालूम है, मगर जमात करवाना बिदअत है। जमात के, हम बिल्कुल वही हम कहते हैं ना, जमात, बिल्कुल आपकी बात सही, हम जमात को बिदत कहते हैं, हम नमाज को बिदत नहीं कहते हैं भाई। क़ियामुल लैल जो है रमजान में बेहतरीन काम है, आप जितना ज्यादा नमाज पढ़ें उतना ही बेहतर है, लेकिन हम उस नमाज को बिदअत नहीं कहते हैं। इसी नमाज को जमात के साथ, जैसे आपके खलीफा ने कहा बिदअत है, हम उसी की तस्दीक करते हैं कि बिदअत है। अच्छा तो फिर तो उसमें क्या लोगों को धोखा दे रहे हो? धोखा क्या दे रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि उसने भी कहा जमात बिदअत है, हम भी कहते हैं जमात बिदअत है ना। तुम्हारी जितनी भी क्लिप मैंने सुनी है सब में बिदअत बिदअत का लफ्ज है कि रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, झूठ बोलते हो। ओ भाई, और मेरे अर्ज दोबारा सुन लें आप अच्छी तरह से, फिर कह देना कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। भाई अर्ज यह है कि नमाज क़ियामुल लैल रमजान में बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है, लेकिन उसी क़ियामुल लैल को जमात के साथ पढ़ना यह बिदअत, समझिए ना। हमारा आपका मौक़िफ़ है कि ये जमात करना होना इसका बिदअत है, और तरावी बगैर जमात के होती नहीं है, इसलिए तरावी बिदअत है। देखिए हमारे में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा फंस गया ना, फंस गया ना, फंस गया ना भाई। फंसे नहीं, तुम लोगों से फंसेंगे, अब शिया और खटमलों से हम फंसेंगे। नहीं देखो गाली नहीं, हमारे पास नहीं गाली दिया तुमने, मजरत करो, अभी मजरत नहीं करोगे, किससे? खत्म है बात। तुम इधर गाली देने के लिए आए थे, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ मियाँ, भाग जाओ, गाली ना दिया करो अकमल मियाँ, अरशद मियाँ।